إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء واللہ واسع علیم. بھائیو، یہ سورہ مائدہ ہے جس کی کچھ آیات میں نے اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے پڑھی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں افحکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کہ لوگ اسلام کو قبول کر لینے کے بعد بھی، اسلام کو اپنا دین تسلیم کر لینے کے بعد بھی جاہلیت کے فیصلوں کو تسلیم کرتے، جاہلی معاشروں کی غالب روایات کو مانتے، یہاں کی غالب تہذیبوں اور غالب ثقافتوں اور غالب نظاموں کے تقاضوں کو تسلیم کرتے ہیں. حالانکہ جب انسان اسلام قبول کر لیتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے سارے فیصلے یہی دین کرتا ہے. وہ اپنی زندگی کے سارے فیصلے اللہ رب العزت سے کرواتا ہے. کبھی نہیں ہوتا کہ اسلام کو قبول کرنے کے بعد انسان اپنی زندگی کے فیصلے معاشروں سے لے کے جائے، ماحول کے پاس لے کے جائے، یہودیوں عیسائیوں سے کروائے، یہاں کے رائج قوانین سے کروائے، لوگوں کی اکثریت کو دیکھ کے کرے، یا اپنے دل کی خواہشات اور جذبات سے فیصلے لے. کبھی نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا لوگ اسلام کو قبول کرنے کے بعد بھی کیا فیصلے جاہلیت سے کروائیں گے، جاہلی معاشروں سے لیں گے، جاہلی روایات کو تسلیم کریں گے، ان کی پاسداری کریں گے. حالانکہ اگر ان کے دلوں میں یقین ہو، اگر یہ لوگ ایمان والے ہو، اپنے رب پر ان کو یقین ہو، اس اسلام پر ان کو یقین ہو، تو ان کو اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ اللہ سے بڑھ کر بہتر فیصلہ کرنے والا کوئی نہیں. اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ ان کا مالک ہے، ان کا خالق ہے، اس نے ان کو پیدا کیا ہے، وہ ان کی فطرت سے واقف ہے، اسی نے ان کے لیے ضابطے اور قوانین بنائے. اس مالک سے جو ان کے پل پل سے واقف ہے، جو ان کے انگ انگ سے علم رکھتا ہے، اس سے بڑھ کر ان کی زندگی کے فیصلے کون کر سکتا ہے؟ وہی ضابطے دے گا، وہی اصول دے گا، وہی قوانین دے گا، وہی قواعد دے گا. انہی قواعد و ضوابط کی پابندی کرنے کا نام ہی تو اسلام ہے. جو اللہ رب العزت انسان کو دنیا میں بھیجنے کے بعد اس کو قواعد اور ضوابط اور اصول ان میں اللہ باندھ دیتا ہے، اور انسان اپنے آپ کو ان کے اندر جھکا کے رکھتا ہے، انہی کے مطابق چلاتا ہے، اپنے رب کے سامنے کبھی سرکشی اور بغاوت کا سر نہیں اٹھاتا. اس انداز سے زندگی میں چلنا ہی تو اسلام کہلاتا ہے.
یہ کیا اسلام ہوا کہ انسان صرف دعویٰ کرتا رہے، زبان سے بولتا رہے، لیکن جب کہیں کوئی فیصلے کی باری آئے تو فیصلے معاشروں سے کروائے؟ صرف اللہ سے زبان کا تعلق ہو، اسلام سے صرف بول کا تعلق ہو، زندگی میں کہیں اللہ کے فیصلے، اس رب کے دیے اصول نظر نہ آئے، گھروں کے ماحول میں کہیں اللہ کے دیے اصولوں کی پاسداری نظر نہ آئے، اولاد، بچے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت اور وہ معاشرہ جو ہم کھڑا کرتے ہیں، وہ کاروبار جو ہم دن رات کرتے ہیں، ان میں کہیں بھی اللہ تعالیٰ کا کوئی اصول کار فرما نظر نہ آئے، صرف اسلام خالی خولی زبانوں کا اور دعووں کا نام ہو، میرے بھائیوں یہ دعوے اور صرف زبانیں اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی۔ جو آدمی دنیا میں فیصلے اور لوگوں کے تسلیم کرتا ہے، دنیا کے جاہلی معاشروں کی اور یہاں کی ریت اور روایت کی پاسداری چاہتا ہے، دیکھو جی آخر ہمیں دنیا میں بھی تو رہنا ہے نا، مولوی صاحب اتنی بھی سختی اچھی نہیں ہوتی، آخر دنیا کے ماحول کے ساتھ بھی تو چلنا ہے نا۔ میرے بھائیوں دنیا کے ماحول کے ساتھ چلنا ہے، دنیا میں رہنا ہے، دنیا والوں کو راضی رکھنا ہے، یہ سارے جملے کہتے ہم اپنے آپ کو مطمئن کرنے کے لیے، لیکن یہ کہتے وقت ہم بھول جاتے ہیں دنیا کو راضی رکھنا اللہ کو ناراض کر لینا۔ کیا دنیا کی رضا ہم اللہ کی ناراضگی کے مول پر خریدتے ہیں؟ نہیں چاہیے اسلام والوں کو اور مسلمانوں کو دنیا والوں کی اس انداز کی رضامندی کہ جس سے ان کا رب ان سے روٹھ جائے۔ مسلمان ہر حالت میں اپنے اللہ کو، اپنے رب کو راضی رکھتا ہے، ساری دنیا اس سے ناراض ہو جائے لیکن اپنے رب کو کبھی ناراض نہیں کرتا۔ ساری دنیا اس کا دامن چھوڑ دے لیکن اگر اس کا دامن اس کے رب کے پاس ہے اور اس نے اپنی دوستی، اپنا تعلق اپنے رب کے ساتھ مضبوط رکھا ہے، سارے تعلق ٹوٹ جائے پھر بھی یہ اسلام والا مسلمان فائدہ میں۔ بھائیو ساری دنیا اس کے ہاتھ آ جائے، دنیا کے سارے لوگوں سے اس کے تعلق جڑ جائیں، لیکن اگر اس کا تعلق اس کے رب سے ٹوٹ جائے تو یہ بہت خسارے والا ہے۔ اسلام کی تعلیم تو یہی ہے، اسلام یہی سکھاتا ہے کہ پل پل اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، لمحہ لمحہ جب بھی کوئی قدم اٹھانا ہے، جب بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، رشتہ کرنا ہے، ناطہ کرنا ہے، کس چیز کو قبول کرنا ہے، کسی کو رد کرنا ہے، محبتیں کھڑی کرنی ہے، نفرتیں استوار کرنی ہے، زندگی میں کچھ معیار بنانے ہیں، زندگی میں اپنی ترجیحات کا تعین کرنا ہے، کہیں بھی کوئی فیصلہ کرنا ہے، ادھر جانا ادھر نہیں جانا ہے، یہ کرنا یہ نہیں کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے وہ اپنے رب سے لینا ہے، جو اللہ کہتے چلے جائے وہ کرتے چلے جانا ہے، جس سے روک دیں رکتے چلے جانا ہے۔ بھائیو یہ اسلام ہے۔ اسلام کو ماننے کے بعد انسان کبھی دنیا کے تقاضوں کو نہیں دیکھتا، کبھی دنیا والے لوگوں کی اکثریتوں سے مرعوب نہیں ہوتا، کبھی وہ یہ نہیں سوچتا آخر ہمیں دنیا میں تو رہنا ہے۔ میرے بھائیو دنیا میں ہمیں نہیں رہنا، دنیا سے ہمیں جانا ہے۔ ہاں دنیا میں رہنا ہے تو اپنے اللہ کے اطاعت میں رہنا ہے، اللہ کے آگے جھک کے رہنا، اپنے آپ کو جھکا کے رہنا۔ اگر ہم یوں ہی جھکے رہے، یوں ہی اطاعت میں اپنے آپ کو رکھتے رہے، اتباع تسلیم میں رکھتے رہے، تو میرے بھائیوں جب اللہ سے ملاقات ہوگی ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا، ہمارا کام بن جائے گا۔ یہ مختصر سا زندگی کا خلاصہ ہے۔ میرے بھائیوں ہم ذرا اپنی زندگی پر نظر دوڑا کے دیکھیں، وہ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، یقین کیجئے بہت بصیرت والا اور فراست والا شخص ہوتا ہے جو کسی بھی نقصان کے آنے سے پہلے اپنا حساب کتاب بیلنس کر لیتا ہے، پیش آمدہ خطرات کو بھانپتے ہوئے پہلے سے کچھ پریکاشنز کر لیتا ہے، پہلے سے کچھ نہ کچھ اپنی سیفٹی کا بندوبست کر لیتا ہے۔ میرے بھائیوں اقترب للناس حسابهم، اللہ نے کہا یہ لوگ، یہ دنیا والے، ان کے حساب کتاب کی گھڑی جب ان سے ان کی زندگیوں کے بارے میں، ان کی جوانیوں کے بارے میں، اللہ نے جو انہیں نعمتیں دی ان کے بارے میں اللہ پوچھنے والا ہے، ان کی نیکیوں ان کے گناہوں کے بارے میں اللہ سوال کرنے والا ہے، وہ گھڑی بالکل ان کے سر پہ کھڑی۔ بھائیوں وہ دور کی بات نہیں،
ایک طرف بالکل سر پہ کھڑی ہے، آج ہم یہاں ہیں تو کل ہم جواب دے رہے ہو۔ میرے بھائیوں، اس کی ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ اس کے لیے ہم نے اپنے آپ کو کیسے ذہنی طور پر اور عملی طور پر تیار کیا ہے؟ آپ یقین کیجئے، آپ خود جائزہ لے کر دیکھ لیں۔ شاید یہ بات ہمیں بہت دور کی نظر آتی ہے، لیکن بھائیوں دور کی بات نہیں ہے۔ آج جس شخص کی 50 سال عمر ہے، یقین کیجئے وہ 50 سال پہ رک کے ذرا دیکھے، پیچھے نظر دوڑائے، 50 سال کہاں گئے؟ یقین کیجئے ایسے لگتا ہے جیسے کل کی بات ہے کہ میں کچی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم۔ یہ 40 سال، یہ 45 سال ایسے لگتا ہے جیسے چند ایک لمحوں کی بات ہے، گزر گئے۔ بھائیوں، اگر یہ 40-50 یوں بیت گئے، اگر زندگی وفا کرتی رہی، ایوریج جو 5, 6, 7 باقی ہے وہ تو چٹکیوں میں بیتنے والے ہیں۔ ہم اتنی لمبی لمبی منصوبہ بندیاں کر کے جی رہے ہیں، نہ ہماری سابقہ زندگی میں کہیں اسلام کے کوئی محنت، اسلام کے لیے کوئی راستہ، اسلام کے لیے کوئی جدوجہد، یہ کہیں کوئی قربانی، یہ بالکل نہیں موجود، اور نہ ہماری آئندہ کی منصوبہ بندیوں میں کہیں کوئی ایسی بات ہے۔ یقین کیجئے 50 سال پہ جو کھڑا شخص ہے وہ ذرا سوچ کے دیکھے، پلٹ کے دیکھے، میرے پچھلے 50 سال میں اسلام کے لیے میں کچھ نہیں کر سکا۔ اللہ نے مجھے جوانیاں دی، ہمتیں دی، قوتیں دی، صلاحیتیں دی، یہ سارا کچھ میرے رب نے مجھے عطا کیا، میرا کوئی کمال نہیں تھا۔ اللہ نے مجھے صحت دی، دونوں ٹانگیں دی، بازو دیے، آنکھیں دیے، کان دی، کتنے بڑے بڑے اللہ نے مجھے نعمتیں عطا فرمائی، لیکن میں نے اپنے رب کا کیا شکر ادا کیا؟ میں نے ان نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ اللہ نے سب سے بڑھ کر مجھ پہ نعمت کی، اللہ نے مجھے اسلام دیا، اللہ نے مجھے توحید دی، اللہ نے مجھے عقیدے کی گندگیوں سے، آلائشیوں سے بچا لیا، مجھے اللہ نے خالص عقیدہ دیا۔ لیکن میں دیکھوں میں نے کیا حق ادا کیا؟ میرا کوئی ایک قطرہ خون گرا ہو اسلام کی اس راہ پر، میری کوئی قوت بازو کا تھوڑا سا ہی ان کے لیے۔ بھائیو، میری صلاحیتیں کہاں پگھل گئی، میری قوتیں کہاں ڈھل گئی، میری جوانیاں شباب کہاں بیتے؟ ایک ایک نعمت جو میرے رب نے مجھے عطا کی، یہ کہاں ساری کی ساری گل گئی؟ کبھی ہم نے سوچا ہے اللہ نے یہ کس لیے دیے تھے اور ہم نے کہاں استعمال کیا؟ میں نے جو اللہ نے دیا، میں نے ساری چیزوں کو دنیا ہی کی نظر کر دیا، دنیا میں جھونک دیا، اپنے ایک ایک وقت کو، ایک ایک لمحے کو صرف اس لیے استعمال کیا کہ میری دنیا بن جائے، میری دنیا بن جائے، حالانکہ مجھے علم تھا کہ یہ دنیا نہیں بن سکتی، کسی کی نہیں بنی، آج تک کسی کی نہیں بنی۔ مجھ سے پہلے بڑے لوگ آئے تھے، بہت سے لوگوں نے کوششیں کی کہ ان کی دنیا بن جائے، لیکن کسی کی نہیں بنی۔ میں بولا کس چکر میں اس دنیا کو اپنا بنانے کے لیے؟ دنیا یہاں رہ جاتی ہے، لوگ چلے جاتے ہیں، مجھے بھی آج میں ہوں تو کل نہیں ہوگا، مجھے بھی چلے جانا ہے۔ میں کس چکر میں پڑا؟ جہاں میں جانے والا ہوں اس کی کوئی تیاری ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ لوگوں، ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر کوئی یہ دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے، کیا آگے بھیجا ہے۔ میرے بھائیوں، حساب کتاب سے پہلے اپنا حساب کر لو، وہ میزان لگنے سے پہلے اپنے اعمال کو تول لو۔ اور میرے بھائیوں، یقین کیجئے اگر آج جہاں ہم بیٹھے ہیں ہم یہیں پہ اپنی میزان لگا کے اپنے آپ کو تولنا شروع کر دیں تو یقین کریں نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا کہ میں کس منزل کا راہی۔ اگر ہم آنکھیں بند نہ کریں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ دیں، یقین کیجئے ہم میں سے ہر شخص جہاں آپ بیٹھے ہیں، آپ میزان لگا کے تول کے دیکھ لیں کہ میں کس منزل کا راہی ہوں، میں کدھر جانے والا ہوں۔
کوئی لمبی چوڑی بات نہیں، اپنے آپ کو دھوکہ نہ اگر دے، اپنے ساتھ مخلص ہوں، یقین کیجیے آپ پتا کر سکتے۔ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے دل کی حالت کا جائزہ لیں کہ میری حالت ایمان والی ہے یا نفاق والی ہے۔ اللہ کیا مجھے پسند کرتا ہے اس حالت میں جس میں میں ہوں؟ اگر میری اسی حالت میں میرے رب سے ملاقات ہوگی، میں چہرہ اٹھا دیکھ سکوں گا؟ جس حالت میں اس وقت میں ہوں، اللہ نے قرآن میں کہا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، لوگوں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، نہ تم مرنا مگر اسلام کی حالت۔ اپنے آپ کو ہر وقت ایسی حالت میں رکھو، اپنے آپ کو ہر وقت ایسی حالت میں رکھو کہ اگر تمہاری ملاقات تمہارے رب سے ہو تو کہیں کوئی ایسی بات نہ موجود ہو کہ تم شرم سے سر نہ اٹھا سکو۔ تمہاری حالت فرما برداریوں والی ہو جب تمہاری رب سے ملاقات ہو۔ جب تمہاری رب سے ملاقات ہو تمہاری حالت اسلام والی ہو، تمہارا کوئی عمل اسلام سے باہر نہ ہو، یہ کوشش کرو۔ لا تموتن، تمہارا چہرہ، تمہارا لباس، تمہارا ذہن، تمہاری فکر، تمہاری محنت، جدوجہد، تمہارا گھر، اس گھر کی عورتیں، ان کا پردہ، اس گھر کے ساری سیٹنگ، اس کے فرنیچر، کارپیٹ، اس کے اندر پڑے ایک ایک آلات، وہ موسیقی کے ہیں، وہ کیا ہے، کتابیں ہیں، ناولز ہیں، ایک ایک اس گھر کا انداز، تمہارا کاروبار، وہ حلال ہے، وہ حرام ہے، وہ سود کا ہے۔ میرے بھائیوں، ایک ایک چیز کا جائزہ لینا چاہیے کہ میری حالت کیا ہے۔ اگر اس حالت میں میری رب سے ملاقات ہو گئی، کہیں کوئی ایسی چیز تو نہیں جس کے بارے میں میرا اللہ اسپیشلی پوائنٹ آؤٹ کر کے مجھ سے پوچھ لے کہ یہ تو نے کیوں کیا؟ اور میرے بھائیوں، جس سے سوار ہو گیا وہ مارا گیا، جس سے یہ پوچھ لیا گیا یہ کیوں کیا، اللہ نے پوچھ لیا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، پھر اس چیز کا جواب نہیں ہوگا کہ یہ کیوں کیا میرے بندے، تو میرا بندہ تھا، میں تیرا مالک تھا، تو نے یہ کیوں کیا؟ اس کا پھر بھائیو جواب نہیں ہوگا، سمجھ لیجیے وہ مارا گیا۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر کوئی دیکھے کہ اس نے اپنے کل کے لیے کیا کیا ہے۔ میرے بھائیو، ہمارا کل، ہمارا مستقبل آخرت ہے۔ دنیا کو اللہ کل اور مستقبل مانتا ہی نہیں۔ جس کو دوام اور قرار نہ ہو، اللہ اس کو مستقبل اور فیوچر تسلیم نہیں کرتے۔ ہم مستقبل کس کو سمجھ بیٹھے، ہم کل اور مستقبل اور فیوچر کسے سمجھ بیٹھے ہیں بھائیو؟ اور اللہ نے فرمایا لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، دیکھو تمہارے کل کے بینک میں کیا جمع ہے۔ تمہارے دنیا کے بینک میں تو لاکھوں جمع ہے، کروڑوں جمع ہے، بڑے بڑے ایسٹس تم رکھتے ہو، بڑی بڑی فائلیں اور پراپرٹیز تمہارے پاس موجود ہیں، بڑے بڑے تم نے انڈسٹریل یونٹس لگا لیے ہیں۔ ہاں ذرا اتنا بھی جائزہ لو کہ تمہارے آخرت کے بینک میں، آخرت کے اکاؤنٹ میں کیا جمع ہے۔ جو تمہاری اصل پونجی ہے، یہ سارا کچھ، ساری پراپرٹیز، سارا بینک بیلنس کسی اور کا ہے، تمہارا نہیں ہے۔ تم دیکھو تمہارے اکاؤنٹ میں کیا ہے۔ جو تمہارا اصل اکاؤنٹ ہے، جو تمہارے کام آنے والا ہے، تم نے ایک دن کے 24 گھنٹوں میں کتنے گھنٹے اس اکاؤنٹ میں جمع کروائے، اپنے اتنے خون میں سے کتنا خون اس اکاؤنٹ میں دیا ہے، اپنی اتنی زندگی، اتنی محنتیں، اتنی جدوجہد، اتنی کاوشیں، اتنی قوتیں کتنا اس اکاؤنٹ میں جمع کروایا ہے، ذرا تول کے دیکھو۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، مسلمانوں، ایمان والو، کبھی اس طرح نہ ہو جانا، ایسے لوگوں کی مانند نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اپنے اللہ کو بھلا دیا۔ لوگوں، کبھی ایسی حالت میں نہ ہونا کہ تمہاری حالت سے پتا چلے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے مالک کو بھلا دیا۔ کبھی ایسی حالت اختیار نہ کرنا کہ تمہاری حالت بول کے کہے کہ اس کو تو اس کا رب ہی یاد نہیں۔ اپنے آپ کو بھائیوں آئینے میں ڈال کے ہم دیکھیں اور اپنا انالیسس کریں، اپنا جائزہ لیں کہ کیا واقعی مجھے میرا رب یاد ہے۔ میں اپنے اعمال کو دیکھوں میرے محترم بھائیوں، میں آپ کو دھوکہ دے سکتا، بڑی باتیں کر کے، بہت کچھ کر کے شاید آپ کو مطمئن کر لوں، اپنی حالت پر دھوکہ دے لوں، لیکن یقین کیجئے میں اپنے اندر کے انسان کو بہت بہتر جانتا ہوں۔
میرے بھائیوں، ہم میں سے ہر شخص دوسروں کو شاید دھوکہ دے لے، اس کی آنکھوں میں دھول جھونک لے، لیکن میرے بھائیوں ایک تو ہم اپنے رب کو دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ ہمارے سینوں تک سے واقف ہے، اور میرے بھائیوں دوسرا، میں خود جانتا ہوں میرے اندر کون سا انسان ہے، میرے کتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، میری تنہائیاں، میری خلوتیں کیسی ہیں، میری زندگی کے فیصلے کیا ہیں، میری چاہتیں کیا ہیں، میرے لگاؤ کیا ہے، میرا طبی رجحان کس طرف ہے۔ میں ایک ایک چیز کا جائزہ لے کے دیکھوں میرے اندر کا انسان کیا چاہتا ہے۔ میرے بھائیوں اصلاح کرو، اور میں گزارش کر رہا تھا کہ ایمان بڑھتا ہے، ایمان گھٹتا ہے، انسان کسی نہ کسی حالت میں ضرور ہوتا ہے، یا وہ ایمان کی اور ایمان کی بہت اچھی حالت ہوتی ہے، یا بھائیوں وہ نفاق کی حالت ہوتی ہے۔ ہم رمضان کے 2 عشرے مکمل کرنے کو چلے، ہم ذرا تھوڑا سا رک کے سوچیں میرے بھائیوں، اتنا رمضان ہم نے گزار دیا، بہت تیزی سے گزر گیا، یقین کیجیے۔ ہم شاید ان موقعوں سے اس انداز سے استفادہ نہ کر سکے، فائدہ نہ اٹھا سکے جیسا حق۔ میرے بھائیوں کچھ روز ابھی باقی ہیں، چلو انہی کو ہم استعمال کریں، انہی سے فائدہ اٹھائیں۔ میرے بھائیوں ہم اپنے وتیروں کو، اپنی روش کو، اپنے انداز زندگی کو تبدیل کریں۔ ہم جس مقصد کی خاطر جی رہے ہیں بھائیوں، یہ کوئی مقصد نہیں ہے۔ ہم جس راہ پر چلتے ہیں یہ منزلوں کی راہیں نہیں ہیں میرے محترم بھائیوں۔ ہم اپنی اصلاح کریں، اپنے آپ کو آئینے میں ڈالیں، خود اپنے آپ سے مخاطب ہوا کریں کہ میں کیا کرتا ہوں، میں کدھر جاتا ہوں، یہ جو میں نے چہرہ بنا رکھا ہے یہ کیسا ہے، میرا رب مجھ سے کیا راضی ہے۔ واللہ اپنے آپ سے سوال کرو میرے بھائیوں کہ اس وقت جس حالت میں میں ہوں، حالانکہ یہ رمضان ہے، کیا میرا اللہ، میرا مالک، میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ کیا واقعی میں اس کا محبوب بندہ ہوں کہ اس نے فرشتوں کو بلا کے، جبرائیل کو بلا کے اعلان کیا ہو کہ یہ وہ بندہ ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں؟ کیا واقعی میری یہ حالت ہے؟ میرے ذہن کی وہ حالت ہے؟ میرا ظاہر، میرا باطن، کیا وہ حالت ہے؟ میرا گھر ایسا ہے، کم از کم میرے گھر پہ تو میری حکومت ہے، میرے گھر پر تو میرا کنٹرول ہے، میرے بچوں پر، میری بیوی پر، میری چھوٹی بہنوں پر، اس پر تو میرا کنٹرول ہے، جو میرے ڈیپینڈنٹس ہیں کم از کم وہ تو میری مانتے ہیں۔ میں دیکھوں میں نے اپنے گھر پر کتنا کو اسلام نافذ کیا ہے، اس کا تو میں مسئول ہوں، اس کے بارے میں تو مجھ سے سوال ہونے والا ہے۔ کیا میں نے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے لا کے ڈش، کیبل، اور میں نے ویڈیو، وی سی پی اور ٹیلی ویژن نہیں رکھا؟ کیا میں اللہ کے ہاں جواب دے سکوں گا اس چیز کا کہ امت کا ایک مستقبل، امت کی طرف سے ایک امانت تھی جو اللہ نے میرے ہاتھ میں دی تھی، یہ بچہ، میں نے اس بچے کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کے والدین اس کو چاہے یحودانہ یونصرانہ یا یمجسانہ، اس کو چاہے یہودی بنا دیں، عیسائی بنا دیں یا مجوسی بنا دیں۔ میں اس بچے کو کیا تعلیم دیتا، میں اس نسل سے کل کو کیا کام لینا چاہتا ہوں؟ میرے گھر میں کوئی موسیقی کے آلات تو نہیں، میرے گھر میں کوئی تصویریں تو نہیں لگتی، کوئی ایسا عمل تو نہیں ہے کہ میرے رب کی رحمت اس گھر سے دور ہو، کوئی ایسا عمل میرے گھر میں تو نہیں کہ جس سے میرے رب کی رحمت اس گھر میں نہ آتی ہو۔ میں نمازیں پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں، لیکن میرے رب کی رحمت تو مجھ سے مستقل روٹھی ہوئی ہے۔ اپنے گھر کی صفائی کرو بھائی، میرے بھائیوں میری بات یاد رکھنا، وہ لوگ جو موسیقیاں سنتے ہیں، گانوں کی طرف رغبت رکھتے ہیں، ٹیلی ویژن سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، میرے محترم بھائیوں یقین کیجئے یہ ایمان کی کیفیات نہیں۔ موسیقی کی طرف وہ دل بھاگتا ہے، اس کا دل لگتا ہے جس کے دل میں نفاق ہوتا ہے۔ یہ موسیقی، یہ غنا نفاق پیدا کرنے والی، مرض پیدا کرنے والی چیزیں، دلوں کو سیاہ کرنے والی، دھبے لگا دینے والی چیزیں، انسانوں کے احساس اور شعور کو مردہ بنانے کی چیزیں۔ میں دیکھوں میرا دل کیا کرتا ہے۔ بھائیو اپنے کاروباروں کی،
اپنی دکانوں کی، اپنی تجارتوں کی اصلاح کریں اللہ کے لیے۔ اگر ہم نے اللہ سے جنگ چھیڑ رکھی ہے، اللہ اور اس کے رسول سے ہم نے جنگ چھیڑ رکھی ہے، سود کے معاملات، بھائیو ان سے توبہ کریں۔ جو جسم حرام سے بنے گا، جو خون حرام سے بنے گا، جس کے بچے سارے کے سارے حرام پر کھڑے ہوں گے، میرے بھائیو اللہ تعالیٰ اس نسل کو اور ان لوگوں کو قبول نہیں کرے گا اپنے دین کے لیے۔ یہ ریجیکٹڈ لوگ ہیں، نہ ان کی دعائیں اوپر جاتی ہیں آسمانوں پر، نہ ان کی عبادات آسمانوں پر جاتی ہے۔ اللہ کہتا ہے کچھ شخص آئے، اس کے بال غبار آلود ہو، سفر کا تھکا ہوا ہو، ہاتھ اٹھا کہے رب رب، اے میرے رب اے میرے رب، روتا رہے، دعائیں کرتا رہے، اللہ اس کی کیسے سنے؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اللہ اس کی کیسے سنے؟ یہ لاکھ روتا رہے، لاکھ ندائیں کرتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، اللہ اس کی کیسے سنے گا؟ اس کا کھانا پینا پہننا حرام کا۔ میرے بھائیو اپنے معاملات کی ہم اصلاح کریں، اپنے معیاروں کی اصلاح کریں۔ ہم کب خوش ہوتے ہیں، کب پریشان ہوتے ہیں؟ سارا اسلام لٹ جائے، ایمان ہمارا برباد ہو جائے، یقین کریں ہمارے ماتھے پر سلوٹ تک نہیں آتی، ہماری جیب سے 5 روپے گر جائے ہم پریشان پھرتے ہیں۔ میرے بھائیو جب ہم انشاءاللہ یوں اپنی دیکھ دیکھ اصلاح کریں گے، اللہ کو کبھی نہیں بھولیں گے، انشاءاللہ ہمارا رب بھی ہمیں یاد رکھے گا۔ جو بھائیوں ایک قدم چل کے آئے گا، جو چل کے آئے گا، اللہ اس کی طرف دوڑ کے آئے گا۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے گمان سے زیادہ وسیع ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، کچھ توبہ کر کے آئے تو صحیح، ایمان اور عمل صالح کو دوبارہ اپنائے تو صحیح۔ فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ السَّيِّئَاتِ حَسَنَاتٍ، مایوسیوں کی بات نہیں، اللہ کے دروازے پر آ کے دیکھو، صرف اللہ گناہوں کو معاف نہیں کرے گا، اللہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ اللہ کے دروازے پر آ کے جھک کے تو دیکھو، ذرا 2 آنسو بہا کے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کے تو دیکھو، اپنی اصلاح کا عزم کر کے تو دیکھو۔ میرے بھائیوں جب ہم یوں چلیں گے، اللہ پھر ہم سے انشاءاللہ بڑے بڑے کام لے گا، آپ یقین کیجیے۔ پھر اللہ ہمیں منتخب کرے گا۔ اللہ قرآن میں کہتے ہیں یتخذ منکم شہداء، اللہ نے یہ جہاد کے سلسلے جاری کیے، اللہ تم میں سے شہیدوں کو چنتا ہے۔ یقین کرے ہم میں سے اللہ شہیدوں کو چنے گا، اللہ ہمیں شہادتیں بھی دے گا۔ میں سمجھتا ہوں جس دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا فضل ہے جو اللہ کسی بندے پہ کرتا ہے کہ اللہ اس کو شہادت انعام کے طور پہ دیتا ہے، شہادت دیتا ہے اللہ اس کو انعام کے طور پر۔ میرے بھائیوں اللہ ہمیں بھی قبول کر لے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذروۃ سنامہ الجہاد فی سبیل اللہ لا ینالہ الا افضلہم، اسلام کی چوٹی، اسلام کا سب سے اعلیٰ ترین عمل اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ہے۔ لا ینالہ الا افضلہم، اللہ اس جہاد کے لیے انہی لوگوں کو چنتے ہیں، منتخب کرتے ہیں جو اس دنیا کے لوگوں میں سب سے اعلیٰ ترین لوگ ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں مجھے اپنے رب پہ یقین ہے جب ہم اس انداز سے سیدھے ہو کے چلیں گے، اپنے رب سے غلطیوں کی معافیاں مانگ کے چلیں گے، اور انشاءاللہ اپنی اصلاح کر لیں گے، اپنے کردار کی، اعمال کی، افکار کی، عقائد کی، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر لے گا جن کو اللہ بڑے بڑے کاموں کے لیے منتخب کرتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ جس شخص کا اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں فعملہ، اللہ اس شخص کو اپنے دین کے لیے استعمال کر لیتے ہیں۔ میں واللہ یہی سمجھاؤں بھائیوں کہ اللہ جس شخص سے بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو استعمال کر لیتے ہیں۔ کیا معنی بھائیوں؟ اگر آج ہماری قوتیں ضائع ہو رہی، یقین کیجئے ہماری نااہلیت، ہمارے گناہ ہیں جو رکاوٹ بنے ہیں، ہماری اپنی غلطیاں ہیں، ہمارے گناہ معصیتیں نافرمانیاں ہیں بھائیوں جو رکاوٹ بنی ہوئی، ورنہ کوئی رکاوٹ اور نہیں ہے۔